الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گزشتہ درس میں ہم نے اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب بیان کیا کہ درس کے لیے یہ موضوع کیوں اختیار کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی ایک دو نقطہ کسی کو یاد ہے؟ یہ موضوع کیوں اختیار کیا گیا؟ اسماء و صفات کے موضوع کو اختیار کرنے کا کیا وجہ ہے کہ اس کو اختیار کیا گیا ہے؟ اللہ کی معرفت جاننا ضروری ہے. اس کے اسماء و صفات اس کو جاننے کے بعد اس کو جانے بغیر ہم اللہ کو پہچان کر سکتے ہیں. تو ایک سبب انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی اللہ کی معرفت واجب ہے ہمارے اوپر. ہم اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، اور اس کی پہچان بغیر اس کے ناموں اور صفتوں کو جانے ہوئے نہیں ہو سکتی. اس لیے اسماء و صفات کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے. یہ بنیادی چیز ہے. کیونکہ کسی کی معرفت جو ہے نام سے اور اس کی صفت سے ہوتی ہے. اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے خصائص کیا ہیں، اس کے ذریعے کسی کو پہچانا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے. بھائی فلاں بن فلاں ہے، فلاں صلاحیت ہے، اس طرح کے ہیں، یہ رنگ ہے، جو آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے، ہاتھ ایسا ہے، پیر ایسا ہے، یا پھر جو ہے ان کی یہ خصوصیت ہے، تعلیم اس قدر ہے. تو جو ہے کسی کو پہچانا جاتا ہے اس کے نام سے اور اس کے اوصاف سے. تو اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے بھی اس کے ناموں اور اس کے اوصاف کو جاننا یہ ضروری ہے. اس لیے جو ہے توحید اسماء و صفات کا پڑھنا ضروری ہے. اور کیا اس کے وہ ہیں؟ یہ تو ایک سبب ہوا. اور کوئی سبب بتا سکتے ہیں؟ ارے 1 گھنٹہ ہم لوگ پڑھتے رہے بھائی. ہاں، اسماء و صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی شرک کے دروازے کھلتے ہیں اور فتنہ برپا ہوتا ہے. تیسرا سبب کیا ہے؟ اسماء و صفات کا سیکھنا یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو جو ہے عبادت ہمارا مقصد وجود ہے، اور اسماء و صفات کو سمجھے ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اور کوئی اسباب ہیں آپ کے پاس کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ کیا فوائد ہیں اس کے سیکھنے کے؟ حدیث بھی ہے کہ آپ اگر 99 نام کر لیں گے اللہ کی جنت میں جانے کا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جس نے ان کا احسان کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اسماء کا کیا مطلب ہے؟ اسماء یہ اسم کی جمع ہے. اسماء اسم کی جمع، اسم کے معنی نام. اور صفات یہ صفت کی جمع ہے. صفات، صفت کے معنی خوبی. کسی کی خوبی صفت بیان کرنا ہے، اس کے خوبیوں کو بیان کرنا. تو اللہ کے ناموں اور اس کی خوبیوں، اسماء و صفات کے مطلب اللہ کے نام اور اس کی خوبیاں. تو اسماء اور صفات. تو اس سلسلے میں آج ہم کچھ بنیادی جو ہے اصول جو ہے اسماء و صفات کے بنیادی اصطلاحات جو ہیں اس کو پڑھنے کے لیے جن کا جاننا ضروری ہے. کوئی اصطلاحی کلمات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. تو ہم جو پڑھیں گے اس درس کے اندر وہ اہل سنت والجماع، اہل السنہ والجماع کا عقیدہ کیا ہے اسماء اور صفات کے سلسلے. ہم کیا پڑھیں گے؟
اہل سنہ والجماع، اہل سنت والجماعت کا اسماء اور صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اہل سنہ کے علاوہ دوسرے بہت سے گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کے سلسلے میں گمراہی اختیار کی ہے، تو اس کا جاننا بھی ضروری ہے، سمجھے؟ تو گمراہ فرقوں کے سلسلے میں تھوڑی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے جہمیہ۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے، جو ہے جہم بن صفوان جو ہے جہمیہ، جہم بن صفوان نامی شخص تھا جس کی طرف یہ فرقہ جو ہے منسوب ہے، جہمیہ کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ، جن کا بانی جہم بن صفوان تھا۔ بڑا مسئلہ ہے، جہم بن صفوان سے جو ہے یہ جہمیہ کا فرقہ بنا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے اسماء صفات کے سلسلے میں؟ نہ یہ ناموں کو مانتے ہیں نہ صفتوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں اور نہ اللہ کی صفتوں کو مانتے ہیں۔ دونوں کا ان کے یہاں انکار ہے، اسماء کا بھی انکار ہے اور صفات کا بھی، صفات کے بھی یہ منکر ہے۔ جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف یہ منسوب ہے۔ دوسرا فرقہ ہے معتزلہ، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ معتزلہ جو ہے، معتزلہ جو ہے یہ فرقہ ہے جو یہ اعتزال سے، اعتزال کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا، الگ ہو جانا۔ تو اس کے بانی کا نام ہے واصل بن عطا، واصل بن عطا، واصل بن عطا جو ہے اس کے بانی کا نام ہے واصل بن عطا۔ ان کو معتزلہ اس لیے، یہ تو جہم کا نام ہے اس لیے جہمیہ کہا گیا ان کو، اور ان کو معتزلہ اس لیے کہا گیا کہ واصل بن عطا حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد تھا۔ واصل بن عطا یہ امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا یہ شاگرد تھا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک سوال آیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو گناہ کبیرہ کر لے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ جو ہے حسن بصری سے سوال کیا گیا کہ جو ہے گناہ کبیرہ کرنے والا مومن ہے یا کافر ہے؟ تو ابھی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب نہیں دیا، ابھی آپ خاموش تھے کہ اتنے میں یہ شاگرد بول پڑا، جیسے آج کل جو ہے استاد بیٹھا رہتا ہے اور سامعین جواب دینا شروع کر دیتی ہے ادب کے خلاف۔ آپ جو علماء کی محفل میں ہوں تو جو ہے استاد جب نہ بولے تو آپ خاموش رہیے، یہ نہیں کہ استاد نے جواب سے پہلے آپ جواب دینا شروع کر دیں، یہ سلف کے منہج کے خلاف، یہ سلف کے منہج کے، اہل سنہ والجماع کے منہج کے خلاف ہے کہ عالم کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے جواب دے یا بولے۔ عالم کو بولنے دیجئے، وہ موجود ہے، آپ خاموش رہیے۔ لیکن ہمارے یہاں صبر نہیں ہوتا، ہم جو یہ بھی شخص بھی صبر نہیں کر سکا، واصل بن عطا، واصل بن عطا صبر نہیں کر سکا اور یہ بول دیا۔ کیا بولا؟ نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تو یہ جواب امام حسن بصری رحمہ اللہ، کیونکہ اہل سنہ والجماع کے منہج سے یہ خلاف تھا، امام حسن بصری کو یہ جواب اچھا نہیں لگا، اس نے کہا نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تو اسی دن سے اس نے جو ہے اپنا درس ہی الگ کر لیا اور الگ ہو کے اپنا درس کام کر لیا مسجد میں اور درس دینا شروع کیا۔ اس لیے اس کا نام معتزلہ، اس فرقے کا نام جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ان کا نام معتزلہ پڑ گئے، الگ ہونے والے، علیحدگی اختیار کرنے والے
الگ ہونے والے. انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کے حلقے درس سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ ابتدا تھا ان کے نام کا، واصل بن عطا کا. تو اسماء و صفات کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے، یہاں تو ہم صرف ابھی پڑھ رہے ہیں اسماء و صفات کے بارے میں ان کا عقیدہ. جہم بن صفوان کے بارے میں اور گمراہیاں ہیں، لیکن چونکہ یہ درس ہے اسماء اور صفات کے سلسلے میں، اس لیے ان فرقوں کا جو اسماء و صفات کے سلسلے میں عقیدہ ہے صرف ہم وہ جانیں گے. تو جہمیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اسماء کا بھی انکار، ناموں کا بھی انکار ہے اور صفتوں کا بھی انکار ہے. معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کہ نام کو مانتے ہیں لیکن صفت کو کا انکار کرتے ہیں. جسے کہتے ہیں علیم، اللہ کا نام ہے علیم لیکن بغیر علم. ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ کی صفت علم ہے. اللہ عالم ہے بغیر علم کے، اللہ قادر ہے بغیر قدرت کے. یعنی اللہ قادر تو ہے لیکن قدرت اس کی صفت نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے وزیر بلا وزارہ، وزیر ہے بغیر وزارت کے. کوئی قلمدان نہیں ملا اس کو وزارت کا تو کہتے ہیں وزیر تو ہے، نام تو مل گیا وزیر کا لیکن وزارت اس کے پاس کوئی نہیں رہتی. ایسے جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں ان لوگوں کا گمراہ کن عقیدہ یہی ہے کہ اللہ قادر ہے بغیر قدرت کے، اللہ عالم ہے بغیر علم کے. تو اسماء کو مانتے ہیں، ناموں کو مانتے ہیں لیکن صفتوں کو کا انکار کرتے ہیں. یہ لوگ ناموں کا بھی انکار کرتے ہیں، صفتوں کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ لوگ معتزلہ جو ہے نام کو مانتے ہیں، صفت کا انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی. تیسرا گروہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ تیسرا گروہ ہے اشاعرہ. یہ ابو الحسن الاشعری، ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے. اشاعرہ کی نسبت ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہے. ابو الحسن الاشعری جو تھے یہ پہلے معتزلی تھے، اسی فرقے سے تعلق تھا اور تقریباً 40 سال تک وہ جو ہے مناظرہ کرتے رہے معتزلہ کی طرف سے. بہت بڑے عالم تھے، معتزلی تھے، بہت بڑے عالم تھے. یہی منہج ان کا تھا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا. لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، پڑھا اور اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، ان کے لیے راستہ کھلا اور انہوں نے جو ہے اپنا عقیدہ بدلا. تو پہلے عقیدے میں جب انہوں نے اپنے عقیدے کا جو اظہار کیا کہ انہوں نے اہل السنہ اور معتزلہ کے درمیان کا عقیدہ اختیار کیا. اہل سنت کا جو عقیدہ تھا صفات کے سلسلے میں اس کے، اور جو ہے معتزلہ کا جو عقیدہ تھا، ان دونوں کے درمیانی عقیدہ اختیار کیا. اللہ کے اسماء کو مانا، اللہ کے اسماء کو مانا اور اس کی جو ہے کچھ خاص صفتوں کو مانا. 7 صفتوں کا انہوں نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی 7 صفتوں کو مانا. وہ 7 صفتیں کیا ہیں؟ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر. حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام. یہ 7 صفتوں کو تو مانا انہوں نے، لیکن ان کے ماننے کا انداز ہی نرالا تھا. مان لیا انہوں نے ان 7 صفتوں کو. حیات کو کہ اللہ حی ہے، حیات سے متصف ہے، اللہ کی زندگی ہے، اللہ حیات سے متصف ہے. اللہ کے علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، سننے کی قوت، بصر دیکھنے کی صفت، اور کلام گفتگو کرنا، کلام کرنا. لیکن جو ہے یہ معاملہ بین رہا ان لوگوں کا. یہ 7 صفتوں کو مانا لیکن اس میں بھی کلام کے سلسلے میں
کلام کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کلام سے متصف ہے، لیکن یہ صرف اس کا تعلق نفس سے ہے، بس ظاہر سے نہیں، الفاظ کے ساتھ اللہ نہیں بات کرتا، الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ بھی جو ہے اسی طریقے سے ان لوگوں نے مانا، اتنا جانیے کہ ان 7 صفتوں کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ ہم جو ہے سرسری یہ 7 صفتوں کا اقرار کیا، باقی اللہ کے جو صفات ہیں ان کی ان لوگوں نے تعویل کی، تعویل اس کے جو ہے کہا نہیں اس کا معنی مراد نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، اور الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر ہے، تو کہنے استوا کے معنی ہے، استوا کا معنی اوپر ہونا نہیں ہے، بلکہ استوا کا معنی ہے مالک ہونا۔ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آخری شب میں نزول فرماتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی نزول فرمانے کا مطلب ہے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سر بتائے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کے دن اللہ آئے گا اور فرشتے سب حاضر ہوں گے، تو کہا نہیں، اللہ کے آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ کا روح طاری ہو جائے گا، اللہ کا حکم آئے گا۔ سر بتائے، تو اس طرح صفات الہی کی باقی تمام صفات کی انہوں نے تعویل کی، اس کے اصل معنی سے پھیر کر کے دوسرے معنی میں لیا۔ جیسے اللہ کی صفت رحمت کی تعبیر کی کہ رحمت کا مطلب ہے احسان کا ارادہ کرنا، احسان کا ارادہ، رحمت کرنا نہیں، رحمت سے جو ہے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ چیز نہیں ہے، لہذا وہ احسان کا ارادہ کرنا، یہ رحمت کا معنی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اشاعرہ کا جو عقیدہ ہے وہ جو ہے صفات الہی میں تعویل کرنا، اصل معنی سے پھیر کر دوسرے معنی، جیسے کہ ید اللہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ید کا کہانی اللہ کی قدرت، ید سے مطلب ہے اللہ کی قدرت۔ اس طرح جو ہے انہوں نے صفات الہی کی تعویل کی اشاعرہ۔ اس کے بعد ابو الحسن اشعری نے تو اپنا عقیدہ بدل دیا۔ تیسرا مرحلہ جو ان کا آیا، تو انہوں نے اپنے اس عقیدے سے جو درمیان میں اختیار کیا تھا، اس سے توبہ کیا اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اختیار کر لیا، اسماء و صفات پورے کو یہ ماننے لگے۔ لیکن ان کے متبعین جو آج اشاعرہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ درمیان والا جو ان کا مرحلہ رہا ان کی زندگی کا، اسی مرحلے پر ان کا عقیدہ ہے، اس کو مانتے ہیں۔ بعد والا جنہوں نے عقیدہ اپنا چینج کیا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عقیدے پر لوٹ کر آئے، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، اس میں ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ درمیان میں جو انہوں نے کچھ کہا تھا، لکھا تھا، معتزلہ سے توبہ کرنے کے بعد انہوں نے جو موقف ظاہر کیا تھا، صفات الہی میں تعویل کی، 7 صفتوں کو مانا اور باقی صفتوں میں تعویل کی، اسی موقف پر آج اشاعرہ قائم ہے۔ سن بتائیں، تو اشاعرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات الہی میں تعویل کرتے ہیں، اس کے اس ظاہری معنی پر محمول نہیں کرتے۔ جو عربی زبان میں اس لفظ کا ظاہری معنی ہے، اس معنی پر نہیں مانتے، بلکہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے یہی موقع جو ہے ایک فرقہ ہے ماتریدیہ، یہ ماتریدیہ ان کے بانی کا نام ہے ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کی طرف یہ لوگ منسوب ہیں۔ ان کا بھی وہی موقف ہے جو اشاعرہ کا ہے، جو اشاعرہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ
ماتریدیہ کا بھی وہی عقیدہ ہے. یہ صفات الہی میں اسما کو مانتے ہیں اور صفات کی تعویل کرتے ہیں. صفات کی تعویل کرتے ہیں، اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر دوسرے معنی میں لیتے ہیں. اللہ آئے گا یعنی اللہ کا روح طاری ہوگا. اللہ نازل ہوتا ہے یعنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کے ہاتھ ہے یعنی اللہ کی قدرت ہے. سمجھ بتائی؟ اس طرح یہ لوگ بھی تعویل کرتے ہیں جس طرح اشاعرہ تعویل کرتے ہیں. دونوں میں بہت معمولی سا فرق ہے. موقف دونوں کا اسماء و صفات کے بارے میں ایک ہی ہے، چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ. یہ بھی 7 صفات کو مانتے ہیں، یہ بھی 7 صفات کو مانتے ہیں. باقی صفات میں دونوں تعویل کرتے ہیں. جو ہے ان میں جو ہے ظاہری تعویل نہیں کرتے بہرحال، لیکن اہل سنت کی طرح ان صفات کو بھی نہیں مانتے. اہل سنت کی طرح جیسے کلام ہے، سلف جو مانتے ہیں، اہل سنت جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے الفاظ کے ساتھ. موسیٰ سے کلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. گرچہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، روشنائی سے لکھا جاتا ہے، لیکن وہ ہے اللہ کا کلام. ہم جو پڑھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ جو لکھا ہوا قرآن میں مخلوق ہے. اللہ الفاظ کے ساتھ بات گفتگو نہیں کرتا ہے. تو بہرحال جو ہے اس حیثیت سے ان صفات کو بھی یہ نہیں مانتے جن حیثیت سے اہل سنت مانتے. ایک فرقہ ہے جو ہے مشبہہ یا ممثلہ. یہ فرقہ ہے ممثلہ یا مشبہہ بھی کہتے ہیں ان کو. مشبہہ یا ممثلہ. یہ جو ہے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں. خالق کو مخلوق سے تشبیہ دے، اسی لیے ان کو مشبہہ کہتے ہیں. مشبہہ یا ممثلہ یعنی اللہ کے اوصاف کو بندوں کے اوصاف سے تشبیہ دیتے ہیں. کہ جیسے اللہ صفات مانتے ہیں، تمام صفات اسماء پر ان کا ایمان ہے، لیکن اللہ کے صفتوں کو بندوں کی صفتوں سے تشبیہ دیتے ہیں. یعنی اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح، نعوذ باللہ. اللہ آسمانی دنیا سے نزول فرماتا ہے جیسے ہم سر اوپر سے نیچے اترتے ہیں، نعوذ باللہ. تو بالکل مخلوق کو، خالق کو مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں. ان کو مشبہہ کہتے ہیں. ان کے بانی کا نام کیا ہے؟ ہشام بن حکیم. ہشام بن حکم، ہشام بن حکم پہلا شخص ہے جس نے یہ گمراہی پھیلائی کہ اللہ کے اوصاف کو بندوں کے مشابہ قرار دیا. سب سے پہلا شخص ہے ہشام بن حکم. جو ہے یہ جو ہے رافضی ہے، شیعہ. یہ رافضی شیعہ ہے. سب سے پہلے اس نے یہ عقیدہ جو ہے لوگوں کے اندر پھیلایا کہ بندے جو ہے اللہ کے اوصاف بندوں کی طرح. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی لیے ان کو مشبہہ کہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے اوصاف کو بندوں کے مشابہ رکھتا ہے. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے صفات کے بارے میں؟ اللہ کے اسماء و صفات پر اہل سنت ایمان رکھتے ہیں، لیکن بندوں کے مشابہ نہیں قرار دیتے. تو یہ گمراہ کن فرقے ہیں اسماء و صفات کے سلسلے میں. جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اسماء و صفات دونوں کا انکار. معتزلہ کا عقیدہ ہے اسماء کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چیز توحید کے نام پر کرتے ہیں.
یہ چیز توحید کے کئی نام مانیں گے تو گویا کہ کئی خدا ہو جائیں گے، اللہ کی کئی صفتیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کئی ایک اللہ ہو گئے، جو ہے کئی ایک اللہ ہو گئے۔ کہ توحید کے نام پر اللہ کے ناموں کا اور صفتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے ہم صفت مانیں گے تو گویا کہ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے ان صفات کی ہم تعویل کریں گے اور اس کو دوسرے معنی میں لیں گے، اس کے ظاہری معنی پر ہم محمول نہیں مانیں گے، ظاہری معنی میں نہیں لیں گے، بلکہ اس کا جو ہے دوسرا معنی لیں گے، اللہ اترتا ہے یعنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے یعنی مطلب اللہ عرش کا مالک ہے، سر بتائے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے اللہ کے کو تشبیہ سے بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگے تو جو ہے اللہ کی صفات کی تعویل کر بیٹھے، اس کے معانی کا انکار کر دیا، اللہ کی صفتوں کے معانی کا انکار کیا اور اس کو دوسرے معنی میں جو ہے تعویل کر کے دوسرا معنی لیا۔ تو یہ تمام فرقے کے اہل سنت کا عقیدہ یہ رہا کہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے جو اسماء و صفات، جو نام اور جو صفتیں موجود ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے وہ ثابت ہے، اسی معنی میں جس معنی میں عربی زبان میں وہ استعمال ہوتے ہیں، جس معنی میں عربی زبان میں وہ کلمات استعمال ہوتے ہیں اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالی ان صفتوں سے متصف ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مثل کوئی نہیں، مخلوق کے مشابہ نہیں، یہ صفتیں ثابت ہیں اللہ کے لیے لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت اللہ کے ہے، اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کی ید ہے، ید ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ید کا ذکر کیا، اللہ کی ید، اللہ نے اپنے لیے رحمت کا ذکر کیا، اللہ رحیم ہے، رحمت سے متصف ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اللہ کلام کرتا ہے لیکن ہمارے کلام کی طرح نہیں، اللہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں، اللہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں۔ تو یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ سنتا، ہمارا ایمان اللہ سمیع، اللہ بصیر ہے، اللہ سمع اور بصر سے متصف ہے، لیکن اس کا سننا، اس کا دیکھنا اور بندوں کا سننا، بندوں کا دیکھنے میں فرق ہے۔ اللہ ہماری طرح نہیں سنتا، ہماری طرح نہیں دیکھتا، جیسا اللہ کی شایان شان ہے، اللہ کے جیسے لائق ہے، جیسے اللہ کی ذات نرالی ہے اس کے اوصاف بھی نرالے، بندوں کے مشابہ اللہ تعالیٰ نے ذات میں ہے نہ صفات میں۔ اس طرح تمام ان گمراہ فرقوں کے اہل سنت مخالفت کرتے ہیں کہ نہ تو اسماء کا انکار، نہ صفات کا انکار، اور نہ ہی ان کے معانی کا انکار، اور نہ ہی مخلوق سے اس کو تشبیہ۔ تو بات آ رہی ہے کہ آج بھی مشکل ہے، آج بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی پوچھے کہ اہل سنت کا اسماء و صفات کے سلسلے میں کیا موقف ہے، اہل سنت کیا کہتے ہیں، تو کیا کہیں گے ہم؟ ہاں، مخلوق کے مشابہ، جن معنی میں عربی زبان میں جس معنی میں اس لفظ کا جو معنی ہے اسی معنی میں اللہ کے لیے وہ صفت مانتے ہیں لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دیتے اور مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، جیسا کہ ہشام نے یہ گمراہی پھیلائی کہ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا۔ اس کا آپ کے پاس ہوئی کہ یعنی یہ جو فرقے بنے کب بنے، کون سے دور درمیان میں؟ ابھی اتنا یاد پہلا سبق پہلا سبق جو ہے یہ صفات میں نہیں بھائی، ہم تو صفات پڑھ رہے ہیں نا، یہ صفات کے فرقوں کو بتایا میں نے، یا ان کا موقع جو اسماء و صفات کے سلسلے میں ہے وہ جب ایمان پڑھیں گے تب مرجیہ اور جو ہے جب قضاء و قدر پڑھیں گے تو قدریہ اور جبریہ کا ذکر آئے گا، اور جب ایمان پڑھیں گے تب وہاں جو ہے
مرجیہ اور خوارج کا موقف آتا ہے اہل سنت کے مقابلے میں. دیکھیے اب اہل سنت کا منہج کیا ہے اسماء و صفات کے سلسلے میں. اہل سنت کا منہج اسماء و صفات کے سلسلے میں 3 نقاط پر مبنی ہے. نمبر 1 اثبات. نمبر 1 اثبات ہے. نمبر 2 نفی ہے. نمبر 3 توقف ہے. یہ 3 نقاط پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسماء و صفات میں محصور ہے. اثبات یعنی ثابت ماننا. اثبات کے معنی ثابت ماننا. نفی کے معنی انکار کرنا. سمجھے؟ نفی کے معنی انکار کرنا ہے. اور توقف کے معنی نہ ثابت ماننا نہ انکار کرنا. توقف کا مطلب کیا ہے؟ نہ ثابت ماننا اور نہ ہی اس کا انکار کرنا. تو اہل سنت والجماعت پہلے نقطے میں اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر اللہ رب العالمین کے جو نام اور جو صفتیں مذکور ہیں اہل سنت ان تمام کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اسی معنی میں جس معنی میں عربی زبان میں اس کا ظاہری جو معنی. عربی زبان میں جو ان الفاظ کے ظاہری معنی ہیں انہی معنی میں اہل سنت ان تمام اسماء و صفات کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں. تو جن ناموں اور جن صفتوں کا قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے ذکر آیا ہے ان تمام ناموں ان تمام صفتوں کو اہل سنت جو اللہ کے لیے اسی معنی میں ثابت مانتے ہیں جس معنی میں عربی زبان میں وہ استعمال ہوتے ہیں. ان کا ظاہری جو معنی اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں. نفی جن صفات کی قرآن و حدیث کے اندر نفی کی گئی ہے اللہ رب العالمین کے لیے ان صفتوں کی نفی کرتے ہیں. جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. اہل سنت عقیدہ ہے کہ اللہ کی نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. تو جن صفات کو ثابت کیا گیا ان صفات کو اللہ کے لیے اس کے ظاہری معنی میں معمول کرتے ہیں. جن صفتوں کی نفی کی گئی ہے ان صفتوں کی اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت ہے. کیونکہ انہی صفتوں کی اللہ سے نفی کی گئی ہے جس کے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے. اس لیے جن صفات کی نفی کی گئی ہے وہ سب نقص ہیں، وہ ناقص ہیں، وہ عیب ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. لیکن یہاں ایک معنی واضح ہونا چاہیے، صرف نفی سے کسی چیز کی تعریف نہیں ہوتی کہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. اس سے مکمل تعریف نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ضد کو ہم نہ مانیں. اس کے ضد کو بھائی کہ فلاں سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کی ضد کیا ہے؟ سچ بولتا ہے. تو جھوٹ نہیں بولتا اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ سچ بولتا ہے، تب تو تعریف ہوئی. تب تعریف ہوئی. صرف جھوٹ کا نہ بولنا یہ تعریف نہیں ہوئی مکمل. تعریف کب ہوگی اس کی؟ جب یہ کہا جائے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. تو اہل سنت جب کسی صفت کی نفی کرتے ہیں تو اس کی جو ضد ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں. جیسے جو اللہ تعالیٰ کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سورہ جو ہے آیت الکرسی میں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. پہلے سنت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیات حی و قیوم، حیات اور قیومیت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. حیات اللہ کی صفت ہے، قیومیت اللہ کی صفت ہے. کیونکہ صرف نیند کی نفی سے کمال ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ حیات اور قیومیت نہ مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ سے اس پر عدم جاری. کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا اور نہ ایسا ہوگا کہ نہیں رہے گا. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کے لیے حیات ہے، اللہ کے لیے قیومیت. تو نفی میں یہ معنی ہمیں واضح ہونا چاہیے
اہل سنت جب کسی چیز کی نفی کرتے ہیں اللہ سے تو اس کی ضد کو اللہ کے لیے کمال ضد کو مانتے ہیں، کیونکہ اسی میں کمال ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی تمام صفات کمال ہیں، نقص نہیں۔ نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص اور ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو جب نفی کرتے ہیں تو اس کے ضد کو، جو کمال کو پہنچے ہوئے اوصاف ہیں ان کو مانتے ہیں۔ جیسے نیند کے جب انکار کرتے ہیں، اونگ کا جب انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے حیات اور اس کی قیومیت کو مانتے ہیں کہ اللہ زندہ جاوید ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ توقف کریں جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں، جس کا نہ انکار ہے نہ اس بات ہے، تو اس کے لیے اس کو اللہ کے لیے نہ ثابت مانتے ہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جن صفتوں کا نہ قرآن میں حدیث میں انکار کیا گیا ہے اور نہ قرآن و حدیث میں ثابت مانا گیا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو اہل سنت اس میں خاموشی اختیار ہے۔ ہم خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے کہ ہے یا نہیں، سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اہل سنت کے موقع پہ جو مذکور ہے اس کو ثابت مانو، جس کی نفی کی گئی ہے اس کی نفی کرو، اور جس کا ذکر ہی نہیں ہے اس پہ خاموش رہو، کیونکہ اللہ کے بارے میں اللہ کی پوری ذات سراپا غیب ہے، تو غیب کے بارے میں اپنی زبان اتنی ہی کھولیں گے جتنا اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، جتنا اللہ نے ہمیں بتلایا ہے اتنی ہی زبان ہم کھولیں گے۔ ہم نہ اس کا انکار کریں گے اور نہ اس کو اللہ کے لیے ثابت مانیں گے۔ جیسے اللہ کے لیے سمع و بصر کا تو ذکر ہے، لیکن سمع بصر سے اللہ متصف ہے، وجہ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوا، وجہ ہے، لیکن ناک کا ذکر ہے، ہاں سونگنے کا ذکر ہے، کہیں نہیں ذکر ہے، اس لیے ہم توقع اختیار کریں گے، نہیں کہیں گے، زبان ہم نہیں کھولیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ کی صفات کا معاملہ ہے، ہم اس سلسلے میں اپنی زبان کھول نہیں سکتے۔ اپنی طرف سے نہ کوئی صفت اللہ کے لیے جوڑیں گے، نہ اپنی طرف سے کسی صفت کا اللہ کے لیے انکار کریں گے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ اللہ صفات کمال سے متصف ہے اور نقص کے تمام صفات سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری ہے۔ دوسری بات ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کا جو موقف ہے، جو ثابت ہے، اس کو اس کے ظاہری معنی میں ثابت مانو، لیکن مخلوق سے اس کو مشابہ نہ قرار دو۔ جس کی نفی کی گئی ہے اس کو کی نفی کرو، اللہ کے لیے اس کو ثابت نہ مانو، اور جس کا ذکر ہی نہیں ہے نہ نفی میں نہ اس بات میں، اس میں خاموش ہو، توقف اختیار کرو۔ یہ موقف ہے اہل سنت والجماعت کا اسماء اور صفات کے سلسلے میں۔ ہاں کوئی اس میں وہ ہے سمجھنے میں، کوئی وہ ہے؟ ہاں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں کوئی لفظ ہے جو نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں نہیں، جیسے آپ لوگ مجھے انگلش سکھا دیتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے سکھایا نہیں نا۔ یہ بتائیں گروپ کہ آج بھی ہیں اس طرح کی؟ ہاں آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، یہ گروپ ختم تھوڑے ہو گئے، یہ گروپ سب موجود ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا؟ ہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ کوئی دلیل نہیں۔ ابو الحسن اشعری بعد میں وہ توبہ بعد میں اہل سنت بن گئے۔ ان کی کتاب ہے الابانہ، بعد میں لکھی انہوں نے توبہ کرنے کے بعد۔ الابانہ ان کی کتاب ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی انہوں نے تائید کی اور تفصیل سے لکھا اپنے عقیدے کو الابانہ میں، لیکن اشاعرہ جو ان کو ماننے والے ہیں ان کی اس کتاب کو نہیں مانتے، نہ ان کے اس عقیدے کو مانتے۔ مصیبت یہ ہے، درمیان میں جن کا موقف تھا وہی اختیار کرتے ہیں، بعد میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس کو نہیں مانتے۔ تو آج ہمارے یہاں فقہ میں حنفی، عقیدے میں ماتریدی اشعری، اہل سنت کا عقیدہ یا ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے
اہل سنت کا عقیدہ یہ تمام فقہاء محدثین کا عقیدہ ہے. تو بھائی صحابہ تابعین فقہاء محدثین کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ واضح ہونا چاہیے. لیکن آج اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے فقہ میں تو معمولی مسئلے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی کہلوانے پر جو ہے جھگڑے کرتے ہیں اور ایک معمولی فرعی مسئلے کے لیے جھگڑے اور مناظرے کرتے ہیں. لیکن عقیدے میں امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں پسند, امام شافعی کا عقیدہ نہیں پسند, امام مالک کا عقیدہ نہیں پسند. یہ حقیقت ہے. عقیدے میں اشری ہیں تو فروع میں فقہ میں حنفی ہے یا مالکی ہے یا شافعی ہے. بات آئی کہ یہ سب سے بڑی مصیبت آئی. اور جب سلوک کی بات آئی تو کوئی نقش بندی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی سہروردی ہے. تو یہ ایک کی تقلید کر کے نہیں کام بنتا ہے. عقیدے میں کسی کی تقلید, تصوف میں کسی کی تقلید, فقہ میں کسی اور کی تقلید. امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں بڑا بہتر, امام شافعی کا عقیدہ نہیں اچھا, امام مالک کا عقیدہ نہیں اچھا تھا. یہ کہیں تو کوئی گستاخی ائمہ کی شان میں نہیں ہوتی. لیکن جب یہ کہہ دو کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے امام کا, اس لیے فروعی مسئلہ ہم کا نہیں مانیں گے, تو کہتے ہیں ائمہ کی شان میں گستاخی کرو. بھئی امام ائمہ کا عقیدہ ہی نہ مانو تو گستاخی نہیں ہوتی. عقیدے میں ان کے عیب لگاؤ تب گستاخی نہیں ہوتی. لیکن ہم بعض فروعی مسائل, عملی مسائل جو سنت اور جو ہے راجح اور مرجوح کے جہاں مسائل ہیں, تم عقیدے میں ان کے عقیدے کو فاسد قرار دو تو کوئی نقص نہیں آتا. اور جو ہے ہم ذرا فقہی مسائل میں ان کی مخالفت کر لیں قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں, تو کہہ دو کہ یہ تو ائمہ کو مانتے ہی نہیں, یہ گستاخ ہیں ائمہ کے. آج یہی ہو رہا ہے, آج یہی ہو رہا ہے. اور آگے چلے گی بس. شخص تھا ہاں, جس نے تشبیہ کا بانی یہی یہاں سے فرقہ شروع, یہیں سے زیادہ فرقے شروع ہوئے. کہاں سے؟ ہاشم بن نہیں بھائی, وہ تو مشبہہ جب لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا تب اس نے ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی نا. جامعہ وغیرہ پہلے پیدا ہوئے, جب ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا تو ثابت کرنے کی ضرورت پڑی. تو بدعتیں ایسے پیدا ہوتی ہیں کہ جو ہے ایک بدعت کی تردید میں دوسری بدعت لوگ تیار کر لیتے ہیں. جب جامعہ نے انکار کیا تو مشبہہ نے ثابت کرنے کے پیچھے پڑے تو اللہ کو مخلوق کے مشابہ کر دیا, مبالغہ. جب غلو ہر چیز میں نقصان دے, غلو ہر چیز میں نقصان دے. اعتدال میانہ روی ہر چیز میں اختیار. اہل سنت کا جو منہج ہے وہ درمیانی منہج ہے, میانہ روی. افراط اور تفریط سے بچا. اہل سنت نے کیا کیا؟ صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں ہے, مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ یا تو انکار کر دیا, یا تو مخلوق سے مشابہ کر دیا, یا اس کو دوسرے معنی میں پھیر دیا, تعریف کر دی اس میں. لیکن اہل سنت نے کیا کیا کہ اللہ کے لیے وہ ثابت ہے اور اسی معنی میں جس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, لیکن جو ہے مخلوق کے مشابہ نہیں, مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس پر اہل سنت کا عقیدہ اسماء و صفات میں قائم ہے. اس آیت کریمہ پر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے مثل کوئی نہیں. مثلیت کا اللہ نے انکار کیا, تشبیہ کا اللہ نے یہاں انکار کیا کہ اللہ کے مثل اور اللہ کے مشابہ کوئی نہیں. وہو السمیع العلیم, لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے, یعنی سماع اور بصر. وہ السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ سماع اور بصر سے متصف ہے لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں. تو صفت کو یہاں ثابت بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اور مشابہت کا انکار کیا. تو اہل سنت کا یہی موقف رہا کہ اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں اور مشابہت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشابہت سے بری ہے, مخلوق کے مشابہ نعوذ باللہ نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے لائق اور زیبا ہے اسی طرح اللہ ہے. اللہ کے اوصاف ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کے لائق اور زیبا ہے. ہم اس کو جو ہے مخلوق پر جو ہے
مخلوق سے مشابہ قرار نہیں دے سکتے، کہ اللہ نے خود کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ثابت مانا وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سنتا ہے اللہ تعالیٰ اور دیکھتا ہے. دجال کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دجال کے ذکر میں کہا ان ربکم لیس بعور. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کچھی ہوئی ہوگی. ولیس ربکم عور، تمہارا رب جو ہے کانا نہیں ہے. کانا نہیں تو کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں ہیں، اس کو دکھائی دیتا ہے. ہمارا رب کانا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نفی کرتے ہوئے، دجال کی تردید کرتے کہ وہ کانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. اور جو کہے کہ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ نہیں ہے. بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے. اللہ کے تعارف میں سے بے آنکھ سب کو دیکھے. اللہ کے وجہ سے کہتے ہیں لیس ربکم بعور، تمہارا رب عور نہیں، کانا نہیں. ہم اس کو بے آنکھ کہتے ہیں، بے آنکھ سب کو دیکھے. یہ لوگ کبھی اٹھا اپنے اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ظاہری ہیں، ظاہری ہے اللہ کے جو صفات میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ تو شرک کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کیا کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ نے خود کہا میرے ہاتھ ہے. اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ کیسے انکار کریں گے اللہ کے ہاتھ نہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیا لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کے سجدے سے تو نے انکار کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو بھائی اگر یہاں ایت کا مطلب قدرت ہوتا، ہاتھ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. آدم کی تخصیص کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ہاں؟ تو اپنے ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا. اللہ خود کہتا ہے میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. قدرت مانا ہوتا ہے ید کا، تو ساری کائنات کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا. جہنم میں قدم رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف اپنے لیے مانے ہیں، بھائی اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا. کس لیے نازل کیا گیا عربی زبان میں؟ تاکہ لوگ سمجھیں. اگر اللہ کو چیستہ بجھانا تھا، کچھ کہہ کے کچھ مراد لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں دوسری زبان میں نازل کر دیتا. عربی زبان میں عربی مبین کہا اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ جو ہے یہ مفصلات تفصیل سے ہم نہیں تمام چیزیں کھول کھول کر محکم آیات، محکمت آیات، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی آیتیں محکم ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ چیزیں بجھایا، سب کو جو ہے جو مانا تھا عربی زبان میں اس کے خلاف استعمال کیا ہے. تو یہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ابھی تو میں ابتدائی چیزیں آپ کو بتایا ہوں کہ اتنی چیزیں اپنے ذہن میں، یہ اصطلاحات اپنے ذہن میں رکھیے. صحیح بات ہے کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے اور اہل باطل کا کیا موقف ہے اسماء اور صفات کے سلسلے میں، اللہ کے ناموں اور صفتوں کے سلسلے میں. تو جہمیہ کا موقف ہے کہ وہ اسماء و صفات دونوں کا انکار. معتزلہ کا موقف ہے کہ وہ صفتوں کا انکار کرتے ہیں، نام کو مانتے ہیں. کہتے ہیں اللہ عالم ہے بغیر علم کے، قادر ہے بغیر قدرت کے، قدرت اللہ کی صفت نہیں ہے، انکار کرتے ہیں صفات کا. اشاعرہ اور ماتریدیہ کیا کرتے ہیں؟ چند صفتوں کو مان کر کے باقی صفتوں میں تعویل کرتے ہیں. ان معانی میں اس کو نہیں لیتے جن معانی میں عربی زبان میں وہ الفاظ، وہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. اور مشبہہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ کو، خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اللہ کے اوصاف کو مخلوق کے اوصاف کے مشابہ مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان تمام صفتوں کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، اسی معنی میں جس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں یہ کلمات، لیکن اللہ کے مشابہ قرار نہیں دیتے. اور ان تمام صفتوں کی نفی کرتے ہیں
جن صفتوں کی قرآن حدیث میں نفی کی گئی ہے، اور جن اوصاف کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے ان اوصاف کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس میں زبان نہیں کھولتے۔ یہ خلاصہ اہل سنت کے موقف کا۔ ہاں، معطلہ میں دونوں شامل ہیں، معطلہ جہمیہ، اصل معطلہ جہمیہ، ویسے جو ہے معتزلہ بھی معطلہ میں شامل ہے۔ معطلہ یہ ہے کہ تمام فرقے اس میں شامل آ جاتے ہیں، جہمیہ بھی آتے ہیں اور جو ہے معتزلہ بھی معطلہ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ اسماء و صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے دونوں کے ہاں تعطیل ہے۔ ابھی جو ہے آگے ہے کہ تعطیل کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تعطیل کے اصطلاحات ہیں، الحاد، تعطیل، تشبیہ، تمثیل، تکییف کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ہے عقیدے کے بیان میں انشاءاللہ وہ اصطلاحات آئیں گے۔ آج کل اہل سنت جو بھی جتنے بھی فرقے یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت، ہاں، دعویٰ سب کرتے ہیں، دعویٰ سب کرتے ہیں، بلکہ آپ ہندوستان میں جائیں تو اہل سنت کون کہتا ہے اپنے آپ کو؟ بریلوی بھی کہتے ہیں، قبروں کو پوجنے والے بھی کہتے ہیں، سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو یہ زبردستی ہے، اہل سنت نہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون دا کا فرق ہے، ہاں، وہ سنی ہے، سنت نہیں ہے، تو اہل سنت نہیں، سنی ہے۔ اہل سنت نہیں جامعہ جو آپ کے ہاں جامعہ اگر دونوں چیزوں کو انکار کرتے ہیں تو کیا کہہ مانتے ہیں؟ ہاں، جامعہ جب نام اور نام و صفت سب کو نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں جتنے حنفی ہیں سب اشعری ماتریدی، جتنے مالکی ہیں سب اشعری ماتریدی، جتنے شافعی ہیں سب اشعری، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مالکیہ سب اشعری ہے، شوافع اشعری ہیں، احناف سب اشعری ہیں۔ تو بتائے کہ نہیں؟ اس کے اوپر کچھ آگے بات آنے والی کہ کون اشعری ہے آج کی تاریخ میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شافعی، حنفی اور یہ ہے، تو وہ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اس کے بارے میں آگے آئے گا۔ ہاں، آپ کہتے ہیں کہاں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ احناف سب اپنے آپ کو اشعری ہی مانتے ہیں، اشعری اور ماتریدی، اشعری اور ماتریدی، احناف دیوبند ہوں یا بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، سب اپنے آپ کو اشعری اور ماتریدی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے کتاب ہے عقیدہ اہل سنت کے نام سے دیوبند سے کتاب شائع ہوئی ہے، عقیدہ علماء اہل سنت جو ہے المحند المفند جو ہے یہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے المحند المفند، اس میں علماء دیوبند کے عقائد بیان کیے گئے، اس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ ہم عقیدہ میں اشعری و ماتریدی ہیں۔